بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق مکی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ ترجمہ: قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات اور پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہ میں، گرہ، ومن شر حاسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ سلیس ترجمہ ہے اس کا: آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب سے۔ تو پناہ مانگنے کے فعل میں لازماً جو ہے وہ 3 چیزیں آئیں گی، 3 اجزاء آئیں گے، 3 اجزاء شامل ہوں گے۔ وہ یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ وہ 3 اجزاء کیا ہیں؟ ایک جو پناہ مانگ رہا ہے، دوسرا جس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے، اور تیسری وہ چیز جس سے وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ یعنی 3 اجزاء جو ہیں اس میں لازم ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ وہ یہ کہ ایک تو پناہ مانگنے والا انسان، اور دوسرا جس چیز سے پناہ مانگا جا رہا ہے، اور تیسرا جس سے پناہ مانگا جا رہا ہے۔ تو پناہ مانگنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز سے جب انسان خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جاتا ہے، تو یہ پناہ مانگنا ہوتا ہے۔ پناہ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کے خوف سے، نقصان ہونے کے ڈر سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جو حفاظت میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پناہ مانگنا۔ تو پناہ مانگنے والا جو ہے وہی شخص ہوتا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکتا ہے۔ جس چیز سے اس کو ڈر ہے، خوف ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اس کا مقابلہ وہ خود سے نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کا حاجت مند ہے، یعنی ضرورت ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ ضرور کوئی ایسا ہی ہوگا جو خود اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ اس کو بچا سکے۔ اور پناہ مانگنے والوں کو اس چیز کا احساس ہوگا اور اس چیز کا یقین ہوگا کہ جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، جس کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں، تو وہ اس کو ضرور بچائے گا اور وہ بچا سکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب پناہ کی جو ہے 2 قسم ہوگی۔ ایک قسم عام ہم لیں گے دنیاوی اعتبار سے، جیسے حملہ سے بچنے کے لیے کسی پہ کوئی انسان جو ہے حملہ کرنے والا ہے دشمنی کے سے، تو ہم اس سے پناہ لینے کے لیے کسی طرح کا حملہ ہو رہا ہے، بم گرنے والا ہے یا پھر کوئی آفت آنے والی ہے، تو کوئی اپنے
آپ کو پناہ لیتا ہے، کوئی قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی کہیں جا کے سرنگ میں چھپ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ پناہ لیتا ہے نا. جیسے گولیاں برسنے والی ہیں تو انسان جھاڑ کے پیچھے، درخت کے پیچھے، خندق میں جا کے گھس جاتا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یا دیوار کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، تو وہ پناہ لیتا ہے اس چیز کی. یا کوئی طاقتور یا ظالم سے بچنے کے لیے انسان جو ہے کسی حکومت کے پاس، کسی بڑے کے پاس جاتا ہے. جیسے کہ پہلے بتایا تھا کیا، کہ ایک سمپل سا آسان اگزامپل، کہ بچہ جو ہے، وہ چھوٹا بچہ جو ہے، اس کو اس چیز کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ جو ہے بچائیں گے، تو کسی طرح کا بھی خوف اس کو جب ہوتا ہے وہ تو دوڑ کے یقین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس وہ دوڑ کر جاتا ہے، ماں باپ کی پناہ لیتا ہے وہ. تو اسی طرح سے ہم جب ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ڈر و خوف سے ہم پناہ لیتے ہیں. پناہ کا یہ مطلب تھا، پناہ لینا کسی کی حفاظت میں جانا، اور یہ سمجھنا کہ وہ ہماری حفاظت جو ہے کرنے کا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. اب یہاں جو بات ہے پناہ مانگنے کی بات، دوسری وہ قسم ہے کہ ہر طرح کے خطرات سے. اب ہر چیز جو ابھی مثال دی ہے، دیوار ہو یا سرنگ ہو یا خندق ہو یا گڑھا ہو، یا جس چیز سے ہم بچنے کے لیے جو چیز اختیار کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کے خطرے سے نہیں بچا سکتا ہے. کوئی کسی چیز سے بچا سکتا ہے تو کوئی کسی چیز سے نہیں بچا سکتا ہے. لیکن ایک وہ قسم جو ہر طرح کے خطرات سے، ہر طرح کے مادی، اخلاقی، روحانی، ہر طرح کے نقصان سے جو چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی عقیدے کی بنیاد پر پناہ مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر طرح کے خطرات سے بچانے کی. بلکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے. تو یہ عقیدہ توحید کا یہ لازم جز بھی ہے. کیونکہ مشرکین مکہ بھی جو ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے مدد مانگتے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت مدد نہیں مانگتے تھے. وہ دوسری ہستیوں سے مانگتے تھے، جیسے جنوں سے یا دیوی دیوتاؤں سے. وہ جو ہے وہ مدد طلب کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے. تو وہ لوگ مادہ پرست تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے غلط ہے. بلکہ مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ایسی تمام آفات جو بھی اس کے آفت آنے والی ہے، اس کا پلورل ہوتا ہے آفات. تو اس سے اور جتنی بھی بلائیں آنے والی، برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، خطرے ہیں، جو بھی چیز ہیں، ان سے بچنے کے لیے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، کسی طرح اس طرح کی جتنی بھی خطرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے پناہ مانگے، اسی کی پناہ میں جائے، اسی کی پناہ میں جائے، اللہ کی پناہ میں انسان جو ہے وہ جائے. یہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی جن سے مانگے، مومن کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہر طرح کے خطرات، ڈر، خوف، بیماری، پریشانی، چاہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، تو وہ کس کی طرف رجوع کرے گا، کس پر بھروسہ کرے گا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اور اسی کی طرف رجوع کرے گا، اسی سے دعائیں مانگے گا اور اسی کی پناہ میں جائے گا. مومن کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہوگا کہ وہ تعویذ لٹکا لے اور وہ سٹون پہن لے، یا پھر وہ میٹل اپنے پاس رکھ لے، یا دھاگا باندھ لے، یا پھر نیمبو اور مرچی لٹکا لے. ان چیزوں سے مدد مانگنا مومن کا طریقہ نہیں ہے. یہ شرکیہ عقائد ہیں. ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے ان چیزوں پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد کر لے، وہ اس کی نیکی جو ہے وہ برباد کر دی جائے گی اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے اور قرآن و سنت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ.
تو سب سے پہلی چیز جو سورۃ الفلق ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو موعظتین پڑھنے کی جو بات آئی ہے، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے اس کے فضائل دیکھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرآنی دعائیں یا پھر مسنون دعائیں بہت ساری ہیں جو سکھاتی ہیں ہمیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں جائیں اور ان چیزوں سے بچیں، وہ سارے نقصانات سے، چاہے وہ نقصان زوال نعمت کا ہو، قبر کے عذاب کا ہو، زندگی موت کے فتنوں سے ہو، بے فائدہ علم سے ہو، بخل سے ہو، اخلاق سے ہو، یا شہوت سے ہو، یا بیماری سے ہو، کسی طرح کی بھی پریشانی اور خطرہ ہو تو اس سے اس سے پناہ لینا اور اللہ کی پناہ میں جانا، یہ سکھایا گیا ہے ہمیں قرآن اور سنت میں۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے، اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اور مدد کا طریقہ یہ اختیار کرے۔ یہاں جو بات آئی ہے رب الفلق، تو فلق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، الگ ہونا اور پھاڑنا۔ فالق الصباح، صبح کو پھاڑنے والا اور ظلمت سے الگ کرنے والا۔ ظلمت کیا ہے؟ اندھیرا، اندھیرے سے الگ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی لاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ فلق کا دوسرا معنی جو ہے خلق بھی لیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ جیسے تمام نباتات جو ہیں بیج اور زمین کو پھاڑ کر کونپل نکالتی ہیں۔ تمام حیوانات یا تو رحم مادر یعنی مدر کے ووم سے، یا انڈے سے کو توڑ کر نکلتا ہے، یا تمام چشمے جو ہیں وہ پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں، یعنی پھاڑ کر کے اس کو نکلتے ہیں۔ بادل جو برستا ہے، وہ بادل کے قطرے جو بھی ہوتے ہیں وہ بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، وہ بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ طلوع صبح کے مالک کی پناہ لینا، یعنی تمام خلق کے رب کی پناہ لینا۔ طلوع صبح کے رب کی پناہ لینے کا معنی جو رب تاریکی کو چھانٹ کر، اندھیرا کو چھانٹ کر، برائی کو چھانٹ کر، بیماری کو چھانٹ کر، ہر اس کا جو اپوزٹ ہے اچھائی، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اندھیرا سے روشنی، بیماری سے صحت، تنگی سے فراغی، پریشانی سے راحت، اس طرح سے ہر طرح کے اندھیرے سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ روشنی میں، یعنی کہ ہر طرح کی پریشانی سے نکال کر اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت میں انسان کو لائے گا۔ تو اللہ کی پناہ لینا ہے اس سے، ہر طرح کے آفات سے، ہر طرح کی آفت سے نکل کر اللہ تعالیٰ جو عافیت بخشتا ہے جو اللہ سے پناہ مانگے گا۔ اور ساری جو ہے مخلوق کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچانے والا ہے، اور ہر طرح کی آفات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ تو اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اسی کی پناہ میں جانا چاہیے، یہ تعلیم ہمیں یہاں دی جا رہی ہے۔ اور اللہ کی ہی پناہ کیوں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی اور ظلمات، اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لاتا ہے، وہی اللہ اسی طرح خوف کو، دہشت کو، پریشانی کو، خطرات کو، بیماری کو، تنگ دستی کو، ہر چیز کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے، عافیت بھی دینے کی قدرت وہی رکھتا ہے، اور تمام خیر اور شر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ من شر ما خلق، تو اس آیت میں شر سے کیا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور باقی ساری چیز جو ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو شر سے کیا مراد ہے یہاں کہ شیطان کے شر سے، شیطان اور اس کی ذریت، یعنی شیطان اور اس کے چیلے چپیٹے جتنے ہیں ان کے شر سے، بیماری کے شر سے، دکھ کے شر سے، تکلیف کے، مصائب سے، دنیا کے، آخرت کے مشکلات سے، جہنم کے عذاب سے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ، اور ہر وہ شر جو وجود میں آ گیا ہو یا کسی شر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اس سے پناہ مانگنے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو وجود میں آ چکا ہے اور ابھی جو وجود اور جو شر موجود ہے وہ، اور جو پیدا ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کے، ان سارے خطرات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے اور وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب اسپیشل جو ہے وہ شر کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو عام تھا، ہر طرح کے شر سے بچنے کی بات ہوئی۔ اب عام کے بعد اب یہاں خاص شر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکیوں کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو غاسق کیا ہوتا ہے؟ غاسق غسق معنی ہے اس کا، یعنی شفق کا غائب ہونا۔ ابتدائی رات جب تاریک ہونے لگتی ہے، یعنی رات جب شروع ہوتی ہے اور پھر تاریک ہونے لگتی ہے، مطلب کیا کہ اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے۔ تو اندھیرا کرنے والی رات کا شر، یہاں کیا مطلب ہے؟ غاسقن سے اندھیرا کرنے والی رات کا شر۔ وقب یعنی گڑھا، چٹان وغیرہ میں جو گڑھا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہونا۔ یعنی رات کی تاریکی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اور یہاں اسی گہرائی، اتنا اندھیرا گھپ ہونا، اور رات کی تاریکی جو ہے اس کا جو شر ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے یہاں خاص بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ چاروں طرف رات میں پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کفر و فسق اور ہر طرح کے شر اور فساد جو ہیں وہ رات کے وقت میں جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رات کی تاریکی، یعنی رات کی اندھیری، رات کی ظلمت، رات کی خرابیوں سے یہاں پناہ لینے کے، اور دوسری طرح کے جو جتنے بھی غلط کام ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ خیانت ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی برائی کا ارتکاب جو ہے وہ موسٹلی رات میں ہی ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ لوگ پلان بھی کرتے ہیں برائی کا تو رات میں سناٹے میں بیٹھ کے ہی کرتے ہیں۔ آج کے حالات میں یہ پناہ مانگنا اور ان چیزوں کو سمجھنا، اور اس سے بہت ضروری ہے کہ آج جو نیٹ ہے اور آج جو موبائل ہے، جس کی وجہ سے سارے دن کی مصروفیت کے بعد فارغ ہو کر کے رات میں بیٹھ کر برائی کرتے ہیں، اس موبائل کے ساتھ بری چیزوں کا دیکھنا، بری چیزوں کا سننا اور وقت کو ضائع کرنا، تو اس طرح سے اس سے بھی بہت برائی پھیل رہی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رات کا شر بتانے کا مقصد ہے کہ رات میں ہی جو ہے ہر طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب مشرکین مکہ جو ہیں وہ جب سازش کر رہے تھے تو ان لوگوں نے قتل کی جو سازش کی تو وہ بھی رات میں ہی وہ پلان کر رہے تھے کہ رات میں کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہاں اسی رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے کی کہ اس کے شر سے، رات میں جو شر ہوتا ہے
اس سے اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو گھر میں سمیٹ لو، شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کے پہلے کیا حکم ہے کہ کھڑکی دروازہ سب اپنا بند کر لو اور بچوں کو اندر کر لو گھر کے اندر، اور سارا بند کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ شیاطین جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں زمین پہ۔ تو اس طرح سے رات کے اندھیرے، رات کی برائیوں، رات کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی پناہ میں جاؤ تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو اور تم ان برائیوں سے بچ سکو۔ اسی طرح سے موذی جانور وغیرہ، خطرناک جانور وغیرہ بھی وہ اندھیرے میں ہی نکلتے ہیں۔ تو ہر طرح کے خطرات جو ہیں وہ اندھیرے میں ہی واقع ہوتے ہیں، اس لیے اس کے شر میں آنے کی تعلیم یہاں دی گئی۔ اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور اب کس چیز سے؟ کہ گرہوں میں جو ناٹ باندھا جاتا ہے نا، اس میں پھونک مارنے والیاں کہ ان کے شر سے بچنے کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ تو وہ نفاسات کیا ہوتا ہے؟ نفاسات سے مراد ہے پھونک مارنا، اور نفس کہتے ہیں، نفس ہوتا ہے ایسا پھونک جس میں رطوبت شامل ہو۔ رطوبت کیا ہوتا ہے؟ رطوبت یعنی جب پھونک مانگ رہے ہیں تو تھوک کا جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہلکا جو ہے وہ باریک جو ہے وہ چھینٹا اس کا نکلے، تو وہ رطوبت ہوتا ہے۔ اور وہی نفس کی یہاں بات آ رہی ہے، نفاساتن کے وہ پھونک مارنے والیاں۔ تو یہ پھونک مارنے والیاں جو ہے کون ہے؟ جادو کرنے والیاں، جو روحوں میں جو خبیث روح ہوتی ہے نا، یعنی شیطان اور جن وغیرہ میں، ان کی بات کہ ویسے لوگ یا ویسے جن اور خبیث جو پھونک مارتے ہیں کن چیزوں میں؟ گرہ لگاتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گرہ ڈال کر اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جادو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا۔ تو جادو کفر ہے، شرک ہے۔ اور جس نے کسی چیز سے اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے اپنا تعلق جوڑا تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، جیسے پتھر سے، اور ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ تعویذ سے، پتھر سے، درگاہ سے، اور قبر سے، اور چادروں سے، اور ان ساری چیزوں سے جو تعلق اپنا جوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو انہی کے سپرد کر دے گا۔ اور پھر دنیا میں اللہ نے جو لکھا ہے یا اللہ کے اذن سے اگر ان کو وقتی فائدہ ہوتا بھی ہے تو پھر ان کے دلوں میں جو ہے ان کی بیماری جو ہے، جو عقائد میں جو ان کو بگاڑا گیا، تو اس بیماری میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور وہ تباہی کی طرف ہی جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے، جو اللہ کے سوا کسی اور سے اپنا تعلق جو ہے نہ جوڑیں، بلکہ ہم سب اللہ سے ہی تعلق جوڑنے والے بن جائیں، پورے یقین اور پختگی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور پھر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اب حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں۔ حسد کیا ہے؟ حسد اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت، کوئی فضیلت، عزت، شہرت، شرف، کچھ بھی عطا کیا ہے، تو اس پر کوئی دوسرا شخص جو ہے یہ چاہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی بھی ہے وہ شخص سے چھین لیا جائے اور اس کو مل جائے، یا پھر اتنا ہی چاہے کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کڑنا حسد ہے۔ یعنی یہ چاہنا کہ یہ نعمت جو ہے وہ
اس کے پاس نہ رہے، اس کو کیوں ملی، اس کو کیوں ملی، یہ حسد ہے۔ اور اس سے جو حسد کرتے ہیں تو یہاں اس سے بھی اللہ کی پناہ میں جانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ چاہنا کہ میرے پاس بھی ہو اور اس کے لیے وہ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو یہ جائز ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی اور اس کے پاس سے چلی جائے، ختم ہو جائے، تو یہ چاہنا جو ہے وہ حسد ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ حسد کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو کسی بھی نعمت سے نواز سکتا ہے، وہ اس کی تقسیم ہے۔ تو جو انسان اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا ہے، وہ حسد کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ملی، اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے، کہ اس طرح کا جو خیالات ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اگر اس چیز کا احساس ہو جائے کہ حسد تو ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم حسد سے بچ کے رہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس چیز اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور انسان کو پریشان نہیں ہونا اس کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی نعمت ہے تو کوئی حسد کرے گا تو پھر ہمارا نقصان ہوگا، نہیں، بلکہ بگاڑ اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور حاسد کے باتوں پر، اگر حسد کرنے والا کچھ اس طرح کا الفاظ استعمال کرتا ہے، خاص کر کے عورتوں میں جو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہاں تم کو اس وجہ سے مل گیا، یا تم کو یہاں سے مل گیا، وہاں سے مل گیا، یا جس طرح کی بات جو ہوتی ہے غلط بات، تو چاہیے کہ اس وقت کوئی بھی ایسی باتوں کا جو ہے کوئی جواب نہیں دے، بلکہ اپنا جو ہے اخلاق جو ہے وہ بلند رکھے اور خاموشی اختیار کرے۔ اور پھر حسد کرنے والا جو ہے وہ چونکہ وہ اللہ سے بے خوف ہوتا ہے اور اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ حسد کرتا ہے۔ لیکن جس سے حسد کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تقوی پہ قائم رہے، اور اپنے دل کو جو ہے وہ فکر سے بالکل فارغ رکھے کہ میرا کچھ نقصان ہوگا، اور اس کو اگر موقع ملتا ہے اور جو حسد کرنے والا ہے اس کی مدد کرنے کا یا اس کے ساتھ کسی طرح کا بھلائی کرنے کا، تو بالکل بھی نہ رکے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی بھی کرے، احسان بھی کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملات کا مظاہرہ کرے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس انسان کے دل میں توحید ہوگی، جس انسان کے دل میں توحید بسی ہوئی ہوگی، تو اس میں اللہ کا خوف ہوگا، اور اللہ کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف جو ہے وہ نہیں اس میں بستا ہے۔ دل میں جب اللہ کا خوف ہے تو پھر کسی اور چیز کا خوف جو ہے وہ گھر نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو مومن ہے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرے گا اور دوسری چیزوں سے نہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے، پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ یہ تو ہوئی جو لوگ جن حسد کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، لیکن خود بھی حسد سے بچنا ہے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں، ہمارا اخلاق جو ہے اس طرح کا نہیں ہو۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھاتی ہے جیسے دیمک کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا کیڑا ہوتا ہے، اس میں وہ
آ جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ ساری لکڑی کو اندر اندر ہی کھا کے کھوکھلا کر دیتا ہے، ختم اور برباد کر دیتا ہے۔ تو حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اسی طرح سے ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر نیکی کر رہا ہے اور اس کی نیکی جو ہے وہ مقبول بھی ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول ہونے والی، قبولیت کے درجے کی نیکی ہے، لیکن اگر وہ حسد کرتا ہے تو اس کی نیکی جو قبولیت والی نیکی تھی وہ ساری جو ہے اس کی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ خود کو بچانے کے لیے کہ اپنے اندر شیطان اس طرح کا کوئی بھی وسوسہ نہ ڈالے اور ہم اس چیز سے بچیں۔ اس کے لیے لوگوں کی نعمت کو دیکھ کر جب بھی کسی کے پاس اچھی چیز، اچھی نعمت، اچھی صلاحیت، جو بھی چیز ہم دیکھیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو، تو ہمیں فوراً برکت کی دعا کرنا چاہیے، بارک اللہ فی، اس کو دعا دینی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، اور پھر اپنے دل کو جو وہ صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے چہرے کو اور ہمارے مال کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز دیکھے گا وہ کیا دیکھے گا؟ ہمارے دل کو دیکھے گا۔ تو ہمارا دل جو ہے بالکل صاف رہنا چاہیے ان چیزوں سے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہوگا، تو ان چیزوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا ہے، حسد کی ایک یہ بات کو سمجھ لینا ہے کہ اپنے اندر یہ بالکل یہ چیز نہ آئے کہ ہم اچھائی کو چھپائیں اور برائی کا بیان کریں۔ جو انسان برائی کا بیان کرتا ہے اور اچھائی کو چھپا لیتا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، حسد کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کی برائی کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی اچھائی کو چھپا دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اگر بیان کریں کسی کی تو کسی کی اچھائی کو بیان کریں اور اس کی برائی کو چھپا دینے کا حکم ہے۔ تو برائی کو چھپانا ہے کسی کی اور اس کی اچھائی کو بیان کرنا ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے حسد کی نشانی میں آتی ہے کہ کسی کی بھلائی کو دیکھ کر کے ہم جو ہے حسد کر رہے ہیں، تبھی ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو حسد سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور ہم سب جو فضائل میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ موعظتین کو پڑھنا ہے اور اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، تو جس طرح سے رات میں پڑھنے کا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، یا پھر صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے اور اپنے آپ کو انشاءاللہ سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عمل کرنے میں لگائیں گے، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ذہن نشیں کر لیں گے کہ ہم قرآن کی مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، یعنی ابھی جو پھونک مارنے کی بات ہوئی نا کہ ایسا پھونک جس میں رطوبت ہو، تو اس طرح سے ہم دم تو مریض پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کو لکھ کر کے لٹکایا جاتا ہے یا اس کو پانی میں گھول کر کے پلایا جاتا ہے، یہ ساری چیز جو ہے چاہے وہ قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ مسنون نہیں ہے، چونکہ یہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، اس لیے ایسے سارے کاموں سے بچنا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہوتی اور یہ جائز ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرنے والے ہوتے، لکھتے، لکھواتے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسی کوئی بات ملتی ہے، نہ تو صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور صحیح طریقہ جو بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔